وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين۔ آپ احباب حضور علیہ السلام کے غلام تشریف فرمائیں، قبلہ پیر صاحب دامن برکاتہ عالیہ آپ بھی تشریف فرمائیں۔ تو سب سے پہلے آپ کی بارگاہ میں اور آپ سب سے بھی معذرت کے طلبگار ہیں اور معذرت خواہ ہیں کہ دیے ہوئے وقت کے اوپر میں نہ پہنچ سکا، اور وجوہات اس کی جو بھی تھی لیکن پھر بھی میں نہ پہنچ سکا، اس لیے آپ سے بھی معافی کے طلبگار اور رب سے بھی معافی کے طلبگار ہیں۔ تو اس طرح کہ آپ نے جو بھی تعارف کرایا، تو بات ہمارے حضرت امیر المجاہدین شیخ الحدیث علامہ خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے آپ فرماتے ہیں کہ جس کا عمل بے غرض ہے اس کی جزا کچھ اور ہے۔ جس کا عمل بے غرض ہے یعنی عمل وہی ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کی خوشنودی کے لیے کیا ہے، عمل وہ نہیں ہے جو لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا جائے جس میں ریاکاری کا عنصر ہوتا ہے۔ جس کا عمل بے غرض ہے صرف اور صرف اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے ہے، جس کا عمل بے غرض ہے اس کی جزا کچھ اور ہے۔ اور سودے جو ہیں وہ بن دیکھے ہی ہوتے ہیں، اور شاہ صاحب نے بھی فرمایا کہ زہر دیکھ کے پیتا تو پھر کی پیتا، تو عشق سوچ کے پیتا تو پھر کی پیتا، تو دل دے کے دل لین دی آس رکھی ہوئے بھولیا، اور پیار بھی لالچ نال آج لوگ دین داری میں اس لیے آتے ہیں کہ جناب چار پیسے ہو جائیں گے اور پیری چمک جائے گی، مولویت چمک جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو دین جو ہے وہ کھانے پینے کا نام نہیں ہے۔ اور آقا و مولا کے اعلان نبوت کے بعد 13 سال مکی زندگی ہے، 13 سال مکی زندگی ہے، اور 7 ذوالحجہ 7 سال مدنی زندگی کے، مطلب کہ یہ ملا لیے جائیں تو قریب 20 سال بنتے ہیں۔ 20 سالوں بعد خیبر کا علاقہ جو ہے نا وہ فتح ہوا۔ خیبر وہ علاقہ تھا جہاں کھجوروں کے باغات سے سبز و شاداب باغات موجود تھے، تو جب صحابہ نے کھجورا کھا دیا نا جی 20 سالہ کے بعد خیبر فتح ہوا، صحابہ بیٹھ کے کھجورے کھا رہے، تو اس وقت صحابہ پتہ کیا فرما رہے تھے؟ صحابہ فرما رہے تھے کہ آج 20 سالوں کے بعد ہم نے پیٹ بھر کے تازہ کھجورے کھائیں گے، 20 سالوں کے بعد۔ اور 20 سال پروٹوکول میں گزرے، VVIP پروٹوکول میں۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ بہت بڑی تاجر خاتون بھی ہیں، بہت زیادہ دنیاوی مال اور متاع کی بھی آپ مالک ہیں، لیکن جب آقا و مولا حضور علیہ السلام کے نکاح میں آئے، اور کس ہستی کے نکاح میں آئی کہ آقا و مولا امام الانبیاء بھی ہیں، وجہ تخلیق کائنات بھی ہیں، اور حضور نے فرمایا کہ مجھ محمد عربی کے اس طرح تھیلی کے اوپر رب کی طرف سے تمام کائنات کے خزانوں کی کنجیاں چابیاں رکھ دی گئی ہیں، لیکن ملا کیا ہوا کہ قریب 3 سال شیخ ابی طالب کے آپ نے نظر بندی جو سی ہے وہ کاٹی، آپ نے جلا بدنی کاٹی، تو جب دنیا تو جان لگی تو پھر آپ کو کفن دینے کے لیے بھی ایک بڑی چادر تھی، تو آپ نے یہ بات نہ کی یا رسول اللہ آپ کے نکاح میں ہاتھ جانے کے بعد اور میں جو فاقہ آ گیا اور اتنی میں نے جو سے وہ سختیاں کاٹی، اتنے مسائل کا لام کا میں شکار ہوئی، لیکن بات وہی ہے کہ بابا بلے شاہ صاحب نے کیا فرمایا کہ دل دے کے دل لین کے آس رکھی ہوئے بھولیا، پیار بھی لالچ نہ کیتا تو پھر کیتا۔ اللہ کی عبادت ہم کرتے ضرور ہیں اور حضور کی غلامی بھی کرتے ضرور ہیں، لیکن ہمیں لالچ کوئی نہیں، اور ہمیں کسی چیز کا کوئی لالچ کوئی تما کوئی نہیں، بس بات یہی ہے کہ ہمارے آقا و مولا ہم سے راضی ہوں۔ تو اللہ اور اللہ کے حبیب جب راضی ہو جائیں گے تو بس پھر ہر چیز سیدھی ہو جانی ہے۔ تو اس لیے آپ لوگوں نے اخلاص کے ساتھ، جرأت کے ساتھ، قوت کے ساتھ حضور علیہ السلام کے دین کے ساتھ آپ نے کھڑے ہونا ہے۔ اور بات یہ ہے کہ یہ بات میں اکثر کرتا ہوں، اور سیفیوں کے ساتھ ایسے بھی ہمیں بہت زیادہ پیار ہے، یہ غیرت مند پیر کے غیرت مند غلام اور پیر ہیں، غیرت ہونا ضروری ہے۔ اگر غیرت ایمانی نہیں ہے نا، آپ یقین کریں پھر سجدے، پھر حج، پھر زکاتیں، پھر صدقات، کوئی بھی چیز آپ کے درجہ قبولیت تک نہیں پہنچے گی۔ تو اس لیے دین جو ہے وہ کھانے پینے کا نام نہیں۔ آقا و مولا حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ بدبخت اور بدترین ہے وہ انسان کہ جس نے اپنا دین بیچ کر دنیا کما ڈالی۔ تو اس قسم کے بہت سے لوگ آپ کو ملیں گے۔ ہمارے حضرت امیر المجاہدین کے پیر و مرشد ہیں حاجی پیر صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ، اور آپ کے والد گرامی حضرت خواجہ عالم حضرت خواجہ صادق صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے گلاب شریف والے مشکل
کی بارگاہ کے اندر ایک بندہ آیا اور یہ ہے جی وہ اللہ والے جن کے ہم ماننے والے. آج لوگ کہتے ہیں لبیک والے اور یہ پیر صاحب اور ہم لوگ. پیر صاحب اگر نہ بھی لبیک میں ہیں تو ان کا کھانا پینا اور جو کچھ ہمیں حضور کے صدقے ملا وہ تو چل ہی رہا ہے. کیونکہ یا رسول اللہ تیرے ٹکڑوں پہ پڑے غیر کے ٹھوکر نہ ڈال اور جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کر صدقہ تیرا. اور میں تو مالک ہی کہوں گا اور مالک کے حبیب یعنی محبوب اور محب نہیں میرا تیرا. اور تیرے صدقے ہم فقیروں کو ایک بوت بولتے تیری جس دن اچھوں کو ملے جان چھلکتا تیرا. تو لبیک آج اگر میں اور پیر صاحب اور ہم صاحب اور آپ بھی اگر سینہ تان کے کفر کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے کھڑے ہیں تو ہم لوگ اس لیے نہیں کہ ہمیں کوئی گاڑیاں چاہیے یا کرسی چاہیے یا اقتدار چاہیے. صرف ہم اس وجہ سے کھڑے ہیں کہ جس نبی کے نام کا ہم نے کلمہ پڑھا انہی نبی کے نام کا قانون نظام مصطفیٰ کا انشاءاللہ ہم نے نفاذ کرنا ہے انشاءاللہ. اور اس لیے ہم لوگ کھڑے اور انشاءاللہ نظام مصطفیٰ کا نفاذ ہم نے کرنا ہے. کریں گے نا جی انشاءاللہ. اتنی جرأت اور قوت کے ساتھ اب کی بار آپ نے میدان لگانا اور اتنی جرأت کے ساتھ آپ لوگوں نے میدان میں اترنا ہے کہ اب کی بار کسی یہود و نوت کے جنگ کو ہم نے تخت پر نہیں آنے دینا. ایک لمحے کے لیے بھی خفیہ نظام ملک پاکستان میں ہم نے نہیں چلنے دینا. اب کی بار اگر تخت پر آئے گا تو وہ محمد عربی کا چمکتا دین آئے گا. اس لیے انہوں نے سمجھا نہیں یہ بھی وہی روایتی مولوی ہے یہ بھی وہی روایتی پیر ہے. ایک لاٹھی کے ساتھ سب کو ہانکا نہیں جا سکتا. مولوی یہ ان مولویوں کے ہلے تھے جو ایک پیالی کے پیچھے جنہوں نے ایمان کے سودے کیے. یہ ان مولویوں سے ہلے تھے جنہوں نے غیب کے مانی ایک وزارت کی کرسی کے اوپر پیش ڈالی. ہم جن مولویوں کے ماننے والے کلو متا اہل تمہاری رضا پر اس بلا میں میری بلا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پر ایدا نہیں. تو خواجہ عالم خواجہ صادق صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے آپ نے بول آپ نے ایک مرید آیا انگلینڈ تو تازہ پیسہ بھی بڑا ریل ویل بھی ایسی تو اس نے کہا جناب پیروں کے پاس میں جاؤں گا پیسے کے بلبوتے کے اوپر. آج کل پتہ نا آج کل پیر بھی سارے نہیں کچھ جو تھے وہ پیر جو دنیا کے اس میں پڑے ہوئے تو پیران نے بھی کال. آج کل جو پیسے والے مرید ہیں ان کے راستے بھی علیحدہ ہیں. پیسوں والے پیر مریدوں کی راستے بھی علیحدہ ان راستے لنگر بھی علیحدہ. تو ساڑھے جب مسکین چلے جاتے ہیں کہ دے دیں جناب دال پانی علی کھاؤ جی لنگر برکت آنا. ٹھیک ہے جی. تو پیسے والے مریدوں کے لیے پروٹوکول علیحدہ ہے اور ہم جیسے کوئی حضور تے غلام غریب غربے چلے جاتے نا لنگر بھی علیحدہ پروٹوکول بھی علیحدہ. تو وہ بندہ الیاسی کے دنیاوی پیرا تھا اور جناب گیا تو کہنے لگا پیر صاحب میں اپنے ساتھ ہمراہ انگلینڈ سے نا امپورٹڈ بہت مہنگی گاڑی میں لے کے آئے ہوں. جناب یہ گاڑی ہے بات کھڑی ہے 0 میٹر تو گڈی بھی ہے نال جناب کچھ کاغذ بھی لے لو اور یہ آپ چابی بھی لے لیں ہدیہ تحفہ قبول و منظور فرمائے. تو آگے پیرا نے فرمایا آپ نے فرمایا نہیں تو اس طرح کرو اے گڈی تو نال لے جاؤ تو ہم اتنے مہنگے طائف نہیں کرو. تو وہ بندہ پھر اس کہا نہیں جی تحفہ ہے آپ لے لیں آپ نے کہنا اسی پانی دسیا نا تھی لے جاؤ اسی اسی سے طائف سے نہیں رہتے اسی بیٹھے اللہ اللہ کے رسول کے دین واسطے پاس بیٹھے ہمارے سامنے راج راج کرا دیں اسی یہ نہیں رہتے. وہ جناب اس نے یہ سمجھا کہ پیر صاحب ہو سکتا ہے اوپر سے نا کوئی کہہ رہے اوپر سے اندر دل ہوگا پیروں کا لیکن اوپر سے کہہ رہے ہوں گے نہیں تجھے لے جاؤ. بندہ اٹھا نہ کہ چلو جی پیر صاحب رات کو چنگے دے کام آئے گی تو سفر سے بھی جان دو. بندہ جناب چلا گیا. پیچھے سے پیر صاحب نے نا اپنے خادم کو بھیجا. خادم نے کیا کہ چادر چپ کو کاغذ لے جاؤ فلاں بندہ چار اس نے کہا کہ گڈی تک کاغذ کسی لے جاؤ اللہ تعالیٰ نصیب کرے اسی مہنگے طائف کوئی نہیں لیتے. تو جیسے ہی وہ خادم پہنچا نا تو اس بندے نے جیسے دیکھا خادم کہنے لگا پیرا نے بھیجا جناب گڈی لے جاؤ کاغذ پاٹے تھے چابی بھی لے جاؤ. پیر صاحب نے دعا دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تعالیٰ قبول فرمائے تو اللہ تعالیٰ تعالیٰ نصیب کرے. تو آپ نے نا وہ جب مرید سی وہ تیز ہٹ آ گئے ایک دم غصے میں اس کہا ٹھیک ہے جی نہیں چاہیے تھی نہ صحیح تو سانو کی ضرورت ہے دیو چابی تے کاغذ. تو جا کے پیرا نے جا کے دسو کہ ساڈا جہاں مرید تانوں کوئی نہیں لبنا جناب انگلینڈ کو گھر کوئی نہیں گیا آپ کے پاس آیا آتے ہوئے جناب 0 میٹر نئی گاڑی بھی لے کر آیا. تو وہ خادم سی وہ بھی اپنی لہر نستا گیا جب مرید بیٹھے سن تو پیرا نے کیا جناب میں تھے آپ کے حکم کے مطابق چابی اور کاغذ اس کو دیا. بندہ تو غصہ آ گیا. بندہ کہنا جا کے پیرا نے دسو تانوں ساڈا جہاں مرید نہیں ملنا. تو پیرا نے پتہ کیا فرمایا پیرا نے کیا اس نے جا کے دسو جریا تینوں ساڈا جہاں پیر بھی کوئی نہیں ملنا. پوری
دنیا جا کے پھیر رہا ہے تینوں ساڑھے جہاں پیر بھی کوئی نہیں ملنا. مقام فقر جہاں پہ اقبال نے قدم اٹھایا کہ مقام فقر کتنا بلند ہے بادشاہی سے. لیکن یہ تو فقیروں کے پاس آپ آگے بیٹھے تو آپ کو پتہ لگے نا کہ مقام فقر کتنا بلند ہے بادشاہی سے. لیکن روش میں اگر گدائی ہو تو پھر کیا کریں؟ اندروں بندہ بھوکا ہو جائے تو پھر ہر دوسرے دن پرائم منسٹر فنڈ بنتا ہے، زکوٰۃ والا پیسے دو. ہاتھ میں کشکول ہے، کبھی یہودیوں کے پاس ہے، کبھی مودیوں کے پاس، کبھی جناب پورا یورپ پھر کے جناب چندہ اکٹھا کرنا اسلامی ملک کے لیے، حضور کے غلاموں اور ان لوگوں کے لیے جن کی خیرات براہ راست مدینہ پاک سے لگی، اسلام کے قلعے کے لیے. آج جناب کون سا وہ کشکول اٹھا کر کبھی یہودیوں کے پاس، کبھی مودی سے جھپے، کبھی واشنگٹن ڈی سی ہاؤس میں، کبھی ٹرمپ کے قدموں میں، کبھی IMF کے تلے اور کبھی ورلڈ بینک کے تلے. یہ یاد رکھو، ہو حضور کا غلام، خدا کی قسم آقا اور مولا اپنے بندے کو، اپنے غلام کو اپنے در مصطفیٰ کے علاوہ کسی دنیا دار کے در پہ جانے ہی نہیں دے. بتائیں جی، جو حضرت بڑے پیر صاحب ہیں یا میاں محمد سیفی صاحب یا ہمارے پیر مجاہدین صاحب یا پیر مہر علی شاہ صاحب یا اعلیٰ حضرت یا مجدد الافسانی صاحب، 1500 سال تاریخ اسلام کی تاریخ، خدا کی قسم حضور کا ہو منگتا وہ کبھی بھی حضور کے در کے علاوہ، در مصطفیٰ کے علاوہ کسی اور در پہ نہیں جاتا. حضور کے غلاموں کی ایک شان ہے. تو ہم جن بابوں کے ماننے والے ہیں، سنو جی، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ پوری زندگی آپ نے 1.5 مرلے کے مکان میں اپنی زندگی گزاری ہے. آپ میں سے کوئی ہے ایسا خوش قسمت جس کے پاس پوری کل کائنات اپنی وہ 1.5 مرلہ زمین ہو؟ مجھے ویسے ایسا کم ہی کوئی بندے ملے ہیں. 1.5 مرلے کی زمین کے اندر اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے پوری زندگی 1.5 مرلے کے گھر میں گزاری. بمشکل آپ کی کتابیں اس کے اندر آتی تھیں، لیکن امیر المجاہدین فرماتے ہیں کہ 1.5 مرلے میں بیٹھنے والے امام احمد رضا سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کام لے لیا وہ بڑے بڑے جاگیردار مربوں کے مالک سے بھی رابطہ وہ کام لے لیا. اب اس وقت انگریزوں نے بظاہر دیکھا، انہوں نے کہا جناب مولوی تو ہیں اور بہت زیادہ تعویذ اور گنوں والا بھی کام نہیں ہے، اور مریدوں کی بہت زیادہ تعویذ مہینے بھی نہیں ہیں، نذرانے بھی نہیں ہیں، اور بہت پیسوں کی ریل ویل بھی نہیں ہے. 1.5 مرلے کا مکان ہے تو کیوں نہ جی چاہیے انہوں نے کو. اس وقت کے حاکم انگریز بستہ بھر کے لے کر آئے، اندر رجسٹریاں تھی، 1 نہیں 2 نہیں کئی 100 مربع زمینوں کی رجسٹریاں لے کر آئے، اوپر احمد رضا لکھ کے لے کر آئے. انہوں نے کہا جناب یہ زمین کے کاغذ آپ لے لیں، آپ کے نام 100 سے زائد مربع زمین ہم کرتے، اس کے علاوہ جو آپ کو زمین چاہیے اور اگر کوئی آپ کو حاکمیت چاہیے، کوئی کرسی چاہیے، پیسہ چاہیے، منصب چاہیے، وزارت چاہیے، ہم وہ بھی آپ کو دینے کے لیے تیار. آپ مسکرائے، آپ نے فرمایا کہ بتاؤ مجھے احمد رضا سے کیا چاہتے ہو؟ آگے سے کہنے لگے جناب ذرا جی تسی گل ڈھیلی کرو، ذرا سی نرم پالیسی، صلح کلی کا درس ہو، کوئی ذرا سا راہ ہمارے لیے بھی ہموار کرے کہ ہم انگریزوں کا بھی رستہ جو ہے وہ دین اسلام کی سرزمین میں کوئی ہمارا بھی راہ بنا دیں. پتہ نہ وہ ایک مولوی جو اپنے آپ کو شیخ الاسلام کہتا تھا، کینیڈا سے ڈالر لگے تو داڑھی جڑی پوری ایسی ہو بھی جاتی نہیں. اب تقریریں ہو رہی ہیں صلح کلی کے اوپر. صلح کلی اس کو کہتے ہیں کہ سب ہمارے بھائی ہیں، سب سے گلے ملیں، سب کے ساتھ رشتہ داریاں بنائیں. بتاؤ جی جو ابو بکر صدیق کا گستاخ ہو کیا وہ ہمارا بھائی ہو سکتا ہے؟ اور صحابہ کہا تھا کتا کون کو نہ پھونکا، خدا کی قسم آج بھی اور قیامت تک کتا ضرور ہے، لیکن کتا حضور کے صحابہ کا گستاخ نہیں ہے. آج کا بھی کتا میرے اور آپ میں ضرور پھونک سکتا ہے، لیکن واللہ وہ حضور کے صحابہ کے اوپر بھونک نہیں کر سکتا. آج یہ کہتے ہیں صلح کلی ہے جناب، جو حضرت صدیق اکبر کو بھونکے وہ بھی ہمارا بھائی، جو حضرت فاروق اعظم کو بھونکے وہ بھی ہمارا بھائی، جو پر مومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مومنوں کی ماں کو جو بھونکے پر پکارا کرے، جو گندا غلیظ الزام لگائے وہ بھی ہمارا بھائی. ہمارا بھائی وہی ہے جس کے سینے کے اندر صدیق اکبر کا پیار ہوگا. ہمارا بھائی وہی ہے جو فاروق اعظم کا بھی غلام ہوگا، جو صحابہ کرام کا بھی نوکر ہوگا، جو اہل بیت اطہار کا بھی غلام ہوگا. تو وہی ہے نا جو صحابہ کا نوکر ہے اور جو اہل بیت اطہار کا غلام ہوگا. تو آپ جناب صلح کلی کی تقریریں تو انہوں نے احمد رضا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو آ کے عرض کی تھی جناب کسی بھی کوئی صلح کلی والی ہے، اور صحابہ وہ تھے خدا کی قسم اٹھا کے کہہ رہا کہ صحابہ اپنے جو کپڑا ہے نا اپنے جسم کا کپڑا، مشرک بڑی دور کی بات، مشرکین کے گھروں کے ساتھ بھی وہ اپنے جسم کا کپڑا مس نہیں ہونے دیتے. اور آقا و مولا اس لیے یہ جو سے آپ کی روحانی تربیت کی جاتی ہے. کیوں آپ کو یہ کہا جاتا ہے کہ بد مذہبوں سے دور رہو؟
آقا و مولا حضور علیہ السلام کا اپنا فرمانا علی شان ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم کسی بد مذہب کو اپنے سامنے پاؤ تم پر لازم ہے کہ تم اس کے چہرے کے سامنے سخت رویہ استعمال کرو. اور آگے آقا و مولا نے فرمایا کہ ایک بھی ایسا بد دین بد مذہب نہیں ہوگا جو پل صراط سے صحیح سلامت گزر جائے. حضور نے فرمایا کہ ہر بد مذہب جو ہے وہ کاٹ کاٹ کر مکھی اور ہڈیوں کی مانند وہ جناب دوزخ کے گڑھے آگ کے اندر گرے گا. اور آگے آقا و مولا نے فرمایا کہ جس نے کسی بد مذہب کی توقیر بجا لائی. لوگ کہتے ہیں ہم تو اس کو بھی سنتے ہیں، اس کو بھی سنتے ہیں، اس کو بھی مانتے ہیں، اس کی بھی تقریر سن لی، اس کی بھی پاس چلے گئے. حضور نے فرمایا کہ جس نے کسی بد مذہب کی توقیر بجا لائی اس کی عزت کی. حضور نے فرمایا کہ اس نے دین اسلام کی امانت ڈھانے میں اس کی عادت کی ہے. لیکن خرید نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل اور نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ نہیں. آسان نہیں ہے مسلمان ہونا. مسلمان ہونے کے لیے دین مصطفیٰ جو ہے وہ پڑھنا پڑتا ہے، کہ دین جو ہے وہ سمجھنا پڑتا ہے. اعلیٰ حضرت قول آئے انہوں نے کہا جناب اور بھی کچھ چاہیے تو وہ بھی لے لیں. سنیں جی پھر دین کی بات کس طرح ہوگی. اعلیٰ حضرت نے آگے فرمایا آپ جلال میں آگے آپ نے فرمایا وقت کے حق کو بادشاہ و کافروں سنو کہ صرف ملک ہندوستان کے یہ 100 مربع نہیں، پورے ملک ہندوستان کی زمین کو مجھے احمد رضا کے نام کرو. اس کے بعد ہندوستان سے لے کے انگلستان تک تم ساری زمینیں مجھے احمد رضا کے نام کرو. پھر پوری دنیا کی بادشاہت تو مجھے احمد رضا کے چپوں پہ آ کر نچھاور کر دو. لیکن اپنے کعبہ کی عزت کی قسم احمد رضا ایک لمحے کے لیے بھی محمد عربی کے دین کے ساتھ غداری نہیں کر سکتا. لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک. سمجھے ہیں یہ وہ دین کی حرارت ہے. پھر یہی خوشبو چلتی چلتی آئی امیر مجاہدین کے پاس. آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ قیامت تک ہمارے اوپر 1 روپے کی وجہ سے بھی کوئی انسان انگلی نہیں اٹھا سکتا. اور یہ ولی کی شان ہے کہ ولی جب چلا جائے آج تک حضور کے غلام کے اوپر خدا کی قسم اپنے نہیں غیر نہیں اور کافر بھی حضور کے غلام کے اوپر پردہ فرما جانے کے بعد بھی انگلی نہیں اٹھا سکتے. اٹھا سکتے ہیں جی. بتاؤ جی حضور کے غلام حضرت ابو بکر صدیق سے لے کر تمام صحابہ سوالات قریب، پھر اس کے بعد جناب جتنے بھی تابعین ہیں، پھر تبع تابعین، پھر غوث، پھر کتب، پھر ابدال، پھر جناب صالحین، پھر غازیان اسلام، پھر شہداء، پھر صالح، پھر مجتہد، پھر مجتہد، پھر جناب جتنے بھی اوتاد ہیں، پھر کتب ہیں، جتنے بھی وفات، جتنے بھی حضور کے غلام. حضور کے غلاموں کے اوپر کوئی انسان انگلی آج تک نہیں اٹھا سکتا. اور یہی حضرت کی تربیت ہے. یہ وہ بات ہے. آج لوگوں نے دین کو کھانے پینے کا نام سمجھ دیا. لوگ سمجھتے ہیں دین ہے جناب بڑی جو سا یہ تو کھانے پینے کا نام ہے، یہ تو وزارتیں لینے کا نام ہے، یہ تو عیاشی کا نام ہے. نہیں، دین کیا ہے کہ امیر مجاہدین نے فرمایا کہ ساجد پہ کوئی بندہ انگلی نہیں اٹھا سکتا. ہمیں نہیں معلوم، ہم یہاں میں رہنے والے نہیں، اور بہت سے مختلف سیاسی پارٹیوں کے ساتھ منسلک لوگ ادھر بیٹھے ہوں گے اور مختلف شاید مختلف فکر کے بھی لوگ بیٹھے ہوں. بتاؤ جی ہم تو پورے خانقاہ جاتے ہیں اور یہ تقریریں کرتے ہیں. اپنے نہیں، بیگانے نہیں، کوئی کافر بھی امیر مجاہدین کو انگلی نہیں اٹھا سکتا. نہ آپ کی اولاد کے اوپر، نہ آپ کے تحریک کے کارکنان کے اوپر، نہ آپ کے شاگردوں مریدوں کے اوپر. اور یہ آپ کی تربیت ہے اور حضور کے دین کی یہ برکت ہے اور یہ چاشنی ہے کہ ہمارے اوپر کوئی بندہ دنیا میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ آج تک اسی کسی کو روپیہ بھی تقریر کا لیا ہے. کسی سے ہم نے پیسے بھوکے ہوں یا کسی سے ہم نے پیسے مانگے ہوں، واللہ آج تک کسی کو اشاعتاً کنایت میں بھی ایسی یہ نہیں کیا جناب 150 روپے کا پیٹرول ہو گیا یا جناب گاڑی روک لیں آگے کہیں جی وہ ملتزمین جلسہ کی طرح ان کو بلائیں وہ ملاقات کو ہم سے کریں. یہ تو کیا آپ نے وہ مولوی نہیں دیکھے؟ ہم نے تو وہ دیکھے کہ مولوی صاحب جناب آئے تو لفافہ گنیا پہلے منگوائے سے بات کرنا گیا ملتزمین جلسہ میں. جناب یہ تو پیسے کم ہے، 30,000 پہلے دیں، 20,000 بعد میں دیں. دین کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت فتاویٰ رضویہ 23 نمبر جلد صفحہ نمبر 724 آپ فرماتے ہیں کہ وہ مولوی، وہ پیر، وہ ناتخوان جو حضور کا دین بیان کرنے کے پیسے بھوکے پیسے لبے، آپ نے فرمایا کہ اس کا پیسہ لینا بھی حرام، اس کو پیسے دینا بھی حرام، اور جو لوگ سننے ہیں ان کا سماعت کرنا بھی حرام. اور میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ جو مولوی اپنے جیب سے پیٹرول نہیں لگا سکتا نا تفضل ناموس رسالت محفظ کے لیے، حضور کے دین کے لیے، خدا کی قسم وقت آنے پر وہ اپنے رگوں سے نکال کے خون بھی حضور کے دین کے لیے نہیں دے سکتا. بے شک. تو اس لیے یہ وہ حضور کا چمکتا دین ہے. اس اصلے حضرت میرے مجاہدین فرماتے ہیں کیا 9:30 کلو ہو جاؤ کل ہم 6:30 ملیں.
آج یہ حضور کے غلام ہیں، آج آپ حضور کے غلاموں کے ساتھ کھڑے ہو، آج وقت ہے، آج لے ان کی پناہ اور آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان دیا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ آقا و مولا نے حضور علیہ السلام جلوہ گر اور آقا و مولا نے صحابہ کو ایک مرتبہ مبارکباد دی۔ حضور نے فرمایا تانوں مبارک ہو، حضور نے مبارک دی صحابہ کو ایک مرتبہ ایمان کی کہ تم مجھ پر ایمان لے کر۔ اس کے بعد حضور نے کتنی مرتبہ فرمایا؟ 7 مرتبہ۔ ان کے ساتھ مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو، یہ کس لیے فرما رہے ہیں؟ میرے اور آپ کے لیے حضور مبارک ہو مبارک ہو 7 مرتبہ حضور نے فرمایا۔ صحابہ بھی عرش کر اٹھے، انہوں نے کہا جناب ہم آپ کے سامنے آپ نے ہمیں دی مبارک ایک مرتبہ، تو یہ 7 مرتبہ مبارک کس کے لیے؟ حضور نے فرمایا یہ قیامت تک میرے وہ امتی ہے جنہوں نے مجھ محمد عربی کا جلوہ مصطفیٰ دیکھا نہیں ہوگا، لیکن بن دیکھے اپنا سب کچھ میرے دین کے اوپر وہ قربان کرنے کے لیے ہر وقت تیار بیٹھے ہوں گے۔ بیکی کی حدیث مبارکہ ہے، آقا و مولا حضور علیہ السلام جلوہ گر صحابہ دی محفل مجلس اس طرح سجی ہوئی ہے۔ آقا و مولا حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے غلاموں یہ تو بتاؤ کہ اس کائنات میں سب سے عجیب ترین ایمان کس کا ہے؟ صحابہ ایک دم بولے یا رسول اللہ وہ تو ملائکہ ہے، فرشتوں کا۔ آقا و مولا نے فرمایا نا، حضور نے فرمایا وہ تو ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں، وہ تو اللہ تعالیٰ کے معارف و تجلیات کے اندر وہ ہر وقت ہوتا ضم ہے۔ حضور نے فرمایا کہ اگر ملائکہ کا بھی ایمان ایسا قابل رشک نہیں ہوگا پھر ہوگا کس کا؟ صحابہ سے پھر پوچھا وہ کون ہے جن کا ایمان سب سے عجب تر ہے، عجیب ترین ہے؟ صحابہ نے ایک دم عرض کی یا رسول اللہ انبیاء کرام کا۔ حضور مسکرایا، حضور نے فرمایا نہیں، حضور نے فرمایا انبیاء تو وہ ہیں جن کی طرف رب کی طرف سے وحی آتی ہے، یعنی انبیاء تو تمام مخلوق کے اندر سب سے افضل ہے نا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ چنے ہوئے لوگ ہیں، اور وہ تو آتی ہی پوری انسانیت کو جو ہے وہ رب کا دین سکھانے کے لیے، حضور کا وہ رب کا دین پھیلانے کے لیے۔ حضور نے فرمایا کہ اب جو انبیاء کرام ہیں اگر ان کا بھی ایمان پہاڑوں سے زیادہ قوی اور مضبوط اور بڑا نہیں ہوگا، کائنات میں سب سے زیادہ نہیں ہوگا، تو پھر کس کا ہوگا؟ اس میں کون سی عجب بات؟ صحابہ نے آگے سے بڑی معصومیت کے ساتھ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ اگر ملائکہ بھی نہیں ہے اور انبیاء کرام بھی نہیں ہے پھر تو ہمارا گمان ہماری طرف ہی جاتا ہے، یا رسول اللہ پھر اسی ہاں جنہاں تھا سب کو عجب ہے۔ آگے سے حضور نے پتہ کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا نہیں، تمہارے آنکھوں کے سامنے تو ہر وقت جمال مصطفیٰ۔ حضور نے فرمایا تم نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ سورج جون سا وہ الٹے پاؤں پلٹ گیا۔ آگے فرمایا تم نے تو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا کہ مجھ محمد عربی نے ایک مرتبہ اشارہ کیا اور چاند نے اپنا وجود دو ٹوٹوں میں پھیلا دیا۔ آگے فرمایا تم نے نہیں دیکھا کہ جناب آگے بکری نے، آگے بھیڑوں نے اور جناب اونٹوں نے اور درختوں نے مجھ محمد عربی کے سامنے ساتھ جھکا کر مجھے سجدہ کیا۔ حضور نے فرمایا تم نے تو جمال مصطفیٰ بھی دیکھا، تم نے تو میری شانیں بھی دیکھی، معجزات بھی دیکھے، تمہارا ایمان اگر اتنا قوی اور مضبوط نہیں ہوگا تو کائنات میں ہوگا کس کا؟ حضور نے فرمایا تم صحابہ کا بھی ایمان جو ہے وہ عجب والی بات کی۔ صحابہ نے آگے عرض کی یا رسول اللہ آپ ہمارا علم جواب دے گا، یا رسول اللہ پھر آپ جانے اور آپ کا رب جانے۔ حضور نے پتہ کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا اس کائنات میں سب سے عجب اگر ایمان ہے تو میرے ان امتیوں کا ہے جنہوں نے جمال مصطفیٰ دیکھا نہیں ہوگا، جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا۔ سب سے اگر عجب ایمان ہے تو انہی کا ایمان ہے۔ اور آگے دوسرے مقام پر آقا و مولا حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھ محمد عربی کو اور امتیوں سے بہت پیار بہت پیار بہت پیار۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ کون ہے؟ حضور نے فرمایا وہ میرے وہ امتی وہ غلام ہے کہ جنہوں نے میرا چمکتا ہوا تمہارا چہرہ نہیں دیکھا ہوگا۔ صحابہ بھی تعجب میں آگے آش کر پڑے یا رسول اللہ آپ مدینہ پاک میں جلوہ گر اور اتنا محبت اتنا پیار آج اسی نے کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ اسی تواڈے تباری اسی تواڈے تے قربان لبیک یا رسول اللہ۔ یا رسول اللہ ہم آپ کے عاشق، یہ تو ہم کہہ رہے ہیں، ہم نے اپنی وسعت کے مطابق حضور سے عشق کرنا ہے، لیکن وہ تو کریم ہے، سوچو کہ حضور ہم سے کتنا پیار کرتے ہو۔ حضور نے کیا فرمایا کہ مجھ محمد عربی کو، یہ تو حضور نے فرما دیا، حضور نے فرمایا کہ مجھ محمد عربی کو اپنے امتیوں سے بڑا پیار ہے کہ جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا بن دیکھے وہ مجھ کو ایمان لائے ہوں گے۔ صحابہ نے آگے میں وجہ پوچھی یا رسول اللہ پھر وجہ کیا ہے؟ میں یہ بات میں سمیٹتا ہوں، وجہ کیا ہے بتائیں جی وجہ اب آپ کو جس کی وجہ سے حضور نے فرمایا کہ مجھے اپنے امتیوں سے بڑا پیار ہے۔ سنیں یہ وہ وجہ ہے
حضور علیہ السلام نے فرمایا، اور یہی وہ وجہ ہے کہ یہ لبیک والے اور جتنے حضور کے غلام ہیں دن رات حضور کے عشق میں گزارتے ہیں، اللہ کی عبادت میں گزارتے ہیں. اس کے لیے کڑیاں بھی لگواتے ہیں، تھانے بھی ہیں، جیلیں بھی ہیں، پرچے بھی ہیں، کچہریاں بھی ہیں، جیل تھانے بھی، گھر کے اندر کریک ڈاؤن بھی، چار دیواری کا تقدس پامال بھی ہے، دہشت گردی کے ٹکڑے بھی ہیں، کبھی باغی کبھی غدار، ساری صوبتیں، سارے مصیبت، سب دکھ اور سب کچھ سہ جانے کے باوجود بھی حضور کے دامن مصطفیٰ سے یہ دور نہیں ہوتے. کیوں نہیں ہوتے؟ حضور نے فرمایا کہ مجھے اپنے امتیوں سے اس لیے پیار ہے. سب سے پہلے حضور نے فرمایا کہ وہ اپنے ماں باپ بھی بلا بیٹھے ہیں، وقت آنے پر وہ اپنے ماں باپ بھی بلا بیٹھے ہیں. آگے حضور نے فرمایا پھر وہ اپنا تمام مال و متاع، زندگی کی جمع پوری سب کچھ وہ نچھاور کر دیں گے. آگے آقا و مولا نے فرمایا کہ حتیٰ کہ وہ اپنی جان بھی اس بات پر قربان کرنے کے لیے تیار ہوں گے. سب کچھ دے جانے کے بعد اکیلے ان کی جان بچ جائے گی. جان کا نذرانہ دے جانے کے بعد بھی ہر وقت یہ تمنا، یہ جستجو ہوگی کہ یا رسول اللہ ہم سب کچھ دے جائے، بدلے میں صرف اور صرف آپ کے جنت ہم غلاموں کو نصیب ہو جائے. لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک. جان آگے فیصلہ کہہ رہا ہے دل کا ایک نگاہ پر، کیا جی سب کچھ دے جانے کے لیے تیار ہوں گے، لیکن کس جستجو میں، کس تمنا میں؟ حضور نے فرمایا کہ ان کی یہ جستجو ہوگی کہ بدلے میں ہمیں آقا و مولا کے چمکتے چہرے کی ایک جھلک جو ان سے ایک جھلک کی بات ہے، ایک جھلک کی. اب میں آپ کو بات بتاؤں، دل پہ ہاتھ رکھ کے سائز یہاں سے لے کر لوگ وہاں تک بیٹھے. ہمارے پاس اپنے پیر صاحب کے پاس پیر خانہ بھی ہے، ہمارے پاس مساجد بھی ہیں اور مدارس بھی، گاڑیاں بھی، بیوی بچے بھی، کچھ پلاٹ، کچھ جناب اور پیسے، کچھ جیب کے اندر پیسے، کچھ اپنی زمینیں. کسی کے پاس کتنا ہے، کسی کے پاس کم ہے یا زیادہ ہے. سب کے لیے کرام جو بیٹھے جو کھڑے اس مسجد میں، بتاؤ کہ اگر آپ کو یہ آج بتا دیا جائے اور کہ آج رات آپ کو حضور کی زیارت نصیب ہونی ہے، بدلے میں آپ کے پاس جو کچھ ہے آپ نے سب کا سب کچھ نچھاور کر دینا ہے. دسو بھائی جہاں بیٹھے بیٹھے ہم نے جیبیں یہاں رکھ دی ہے کہ نہیں؟ اس کے پاس سارا پلاٹ، مال، ڈنگر، گڈیاں. پیر صاحب نے میں گاڑی میں بھی نہیں بیٹھنا، سب کچھ ادھر جو ہے وہ دے جانا ہے. کیوں کہ بدلے میں آپ کا مولا کی ایک جھلک ہمیں نصیب ہے. یہ جذبہ کہ نہیں ہے؟ یہ وہ بات ہے. حضور نے فرمایا کہ میرے وہ غلام ہے. دسو بھی جو تعالیٰ سے یہ گل کریے تو سب کچھ اپنی کمائیاں لٹانے کے لیے تیار ہو کے نہیں ہوئی. پھر یہ ایک حضور کی جھلک کی بات ہے. تو ہم جو اذان آپ کو دے رہے وہ حضور کا پورا نظام ہے، نظام اور ہم جو آپ کو اذان دے رہے وہ حضور کی اپنی عزت ناموس ہے. حضور کی عزت ناموس، حضور کی عقیدہ ختم نبوت کی پہرے داری کے لیے آج آپ تیار ہو. آج اٹھے بڑا ہو گیا. ہمارے ماں باپ اور ہمارے بڑوں نے وہ دن سوچے نہیں تھے، وہ دن دیکھے نہیں تھے جو ہم نے دیکھے. اب وہ کون سا عملہ ہے جس کے انتظار میں اور آپ بیٹھے؟ سب کچھ تو ہو بیٹھا. بابری مسجد جو سی ہے وہ شہید ہو گئی، اس کے اوپر منظر بنایا جا رہا ہے. اسلام کی بیٹی ہماری بہن ڈاکٹر عافیہ صدیقی جو ہے وہ بھی کافروں کی جیل میں ہے. اور آج یہ یہودیوں کا یہ مذہب ہے. آپ بتاؤ کہ کیا مسجد اقصی شریف آقا و مولا کے تبرکات میں سے نہیں ہے؟ اپنے پیروں کا ہم تبرک کسی بے ادب کے پاس نہیں جانے دیتے. کیا علماء اور فقہاء نے یہ مذہب بیان نہیں کیا؟ بتاؤ جی قرآن مجید پڑھنا، قرآن کے پاس رکھنا، کیا یہ سعادت نہیں ہے؟ اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم نہیں ہے؟ لیکن ایک مقام پر خود فقہاء نے یہ منع فرمایا. فقہاء لکھتے ہیں جب تمہیں یہ پتا ہے نا کہ تسی کافروں کی سرزمین میں جا رہے ہو اور انہوں نے تم پر قبضہ کر لینا، تم پہ غلبہ، تمہارے گرفتاری ہو جانی، تم کو انہوں نے غلبہ تسلط تم پر حاصل کر لینا، تو فقہاء اور علماء نے منع کیا ہے کہ جب تم ایسی زمین کی طرف سفر کرو جہاں تمہیں یہ پتہ ہے کہ تم کفار کی ذات پہ آ جاؤ گے، ان کی گرفتاری میں قابو میں آ جاؤ گے. فقہاء نے لکھا ہے کہ ادھر رب کا قرآن اپنے عمران نہ لے جاؤ. کیوں؟ کیونکہ وہ پھر اس کی بے ادبی کریں گے. آج بتائیں جی ہم اپنے پیر صاحب کا تبرک کسی بے ادب کو دے سکتے ہیں؟ آج بھی گھر کے اندر ہم نے سنبھال کے وہ رکھے ہیں، ان کو چونتے ہیں، ان سے برکات و فیوز جو سے وہ حاصل کرتے ہیں. اب کیا ہم یہ برداشت کر سکتے ہیں کہ آپ کا مولا حضور علیہ السلام کا تبرک حضور کی نشانی یہودی کے شکنجے میں ہو؟ لیکن آج بھی وہاں تک بیان کیا گیا جہاں تک پرچہ نہ کٹے، جہاں تک صدر وزیر اعظم وقت کی حکومت ناراض نہ ہو، جہاں تک جیل کی سلاخیں نہ ہو، جہاں تک اتکڑی نہ ہو. محفل معراج نبی شریف کی محفل پورے پاکستان پوری دنیا میں ہوگی.
کیا فائدہ ہوا؟ سال بیتنا پھر ہو جانی. لیکن مولوی صاحب نے بھی رٹی رٹائی تقریر آپ کو یہی سنائی کہ حضور مکہ پاک سے چلے اور پھر جناب مسجد اقصی میں گئے. آقا و مولا نے امامت فرمائی, تمام انبیاء کرام نے حضور کی امامت آپ کی ابتدا میں نماز پڑھی, پھر آقا و مولا براق کے اوپر جلوہ کر, پھر پرواز بڑھی, آگے پہلا دوسرا ساتواں آسمان سدرۃ المنتہا, اس سے آگے اور اس سے آگے, یا رب جانے یا رب کا حبیب جانے. آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو اپنا دیدار بھی عطا فرمایا. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. کھڑے ہو, سلام پڑھو, پکاؤ اللہ, کھاؤ اللہ, گھروں میں جائیں. ہم آئے آدھا پونا گھنٹہ, ہمارا بھی حق تھا, آپ نے سنا, آپ کا بھی حق تھا. جب میرا بھی حق ادا ہو گیا, آپ کا بھی حق ادا ہو گیا, تو دین کے لیے کھڑا کس کو ہونا ہے؟ بات تو یار یہ تھی, میرے مجاہدین فرماتے سن جب میلاد بیان کرو تو لوگوں نے کہے دسو کہ میلاد والے کی عزت کا پہرا بھی دے دیں. میلاد بیان کریں تو یہ بتائیں کہ میلاد والے کا نظام مصطفیٰ کا نفاذ بھی کرنا ہے. اب جب معراج نبی جب بیان کی جائے تو بات تو یہ بیان کرنی چاہیے تھی کہ معراج نبی شریف کی رات ہم سے کیا تقاضا کرتی, ہم پہ کیا حق ہے. آج وہ مصلی, آج وہ مسجد اقصی, وہ قبلہ اول جس کی طرف آقا و مولا نے رخ انور کر کر قریب 17 ماہ نمازیں پڑھی بھی پڑھائی بھی, مسلمانوں کے نزدیک تیسرا مقدس ترین مقام ہے مکہ اور مدینہ کے بعد. اور وہ مسلح بھی خدا کی قسم وہ جگہ بھی موجود ہے جہاں آقا و مولا نے کھڑے ہو کر جلوہ گر ہو کے نماز پڑھی. آقا و مولا نے اپنی پیشانی مبارک رکھ کر اللہ کے حضور سجدہ کیا, تمام انبیاء کرام نے سجدہ کیا. آج وہ مسلح, وہ مسجد, وہ جگہ آج بھی موجود ہے. بتاؤ مسجد اقصی تمام انبیاء کرام کے تبرکات میں سے نہیں ہے, حضور کے تبرکات میں سے نہیں ہے, لیکن آج وہ مسجد اقصی یہودیوں کے گرفت میں ہے. چاہیے تو یہ تھا کہ معراج نبی شریف سے 10 دن پہلے یہ اعلان ہوتا کہ پوری فوج جو کہ بہت زیادہ پاک ہے اور پورے مسلمان اسلامی ممالک کی فوجیں بھی اور ہم حضور کے تمام غلام بھی نعرہ تکبیر کی صدا بلند کرتے, جہاد کا نعرہ لگا کر قبلہ اول کی طرف منہ کر کرتے, اور پھر یہ اعلان ہوتا کہ اب کی بات حضور کی تبرک اور مسجد اقصی وہ تو یہودیوں کے قبضے میں. اسی جناب اس مسجد بیٹھ کے وزیر آباد ہم بیٹھ کے سمجھے آج جناب معراج نبی کی کانفرنس بنا رہے ہیں. اعلان تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ اب کی بات انٹرنیشنل معراج نبی کانفرنس کا انعقاد مسجد اقصی کے اندر ہو. تمام دنیا کے مسلمان مدعو ہیں, تمام دنیا کے مسلمان ادھر ہیں. معراج نبی سے پہلے مسجد اقصی جو سی وہ آزاد کرا دی جائے گی, پھر جناب اس کے اوپر چراغاں ہو, پھر وہ سجے, پھر پوری دنیا کے اندر ہر پیر خانہ ہر مسجد جناب سجا دی جائے. بات تو تب ہے نا, لیکن بتاؤ کیا جو اوپر بیٹھے کیا یہ مسجد اقصی آباد کرائیں گے؟ کیا یہ قبلہ اول یہودیوں کے قبضے سے چھڑائیں گے؟ کیا یہ جہاد کریں گے؟ کیا یہ نظام مصطفیٰ کا نفاذ کریں گے؟ نہیں. وہ رمیش کمار ہے پی ٹی آئی کا ایم ایل اے, اس نے 2 دن پہلے اس نے اعلان کر دیا کہ میں عمران خان کے ساتھ نہیں ہوں. دوسرا ایم ایل اے پی ٹی آئی کا اٹھا, دونوں ٹی وی میں آمنے سامنے آ گئے. شہباز گل نے کہا ہے رمیش کمار یہ تو وہ ہے جو کینسر کی جعلی ادویات بیچتا ہے. اب بتاؤ 4 سال تو تم نے اس کو سینے سے لگائی رکھا, جب وہ جعلی ادویات کینسر کی بیچ رہا تھا تم نے تو اس کو عہدہ دیا, تم نے تو اس کو وزیر بنایا, 4 سال تم نے سینے سے لگایا. آج میں عمران خان سے دور ہوا تو تم کہتے ہو یہ جعلی ادویات بیچ رہا ہے. ثابت ہوا کہ ان کو ہماری جانوں سے لینا دینا کوئی نہیں ہے. بے شک بے شک. آج عمران خان سے ہٹ گیا, آج تمہیں یاد آ گیا, چلو آج یاد آ گیا. بتاؤ کہ جعلی ادویات بیچنے والے کے اوپر بھی پرچہ ہوا ہے. ملک پاکستان میں لال بتی توڑے تو 300 سے 1000 روپے تک کا جرمانہ ہے. آپ نے ٹریفک وائلیشن کی ہے, آپ نے بتی توڑی ہے, تو جو بدبخت 126 دن لوگوں کی ماں بہن بیٹیوں سے ڈی چوک کے اندر نچائی, 27 کو پھر نچانے جا رہا. سرعام اللہ اور اللہ کے رسول کے قانون کی دھجیاں اڑائی گئی, قرآن و حدیث کا مذاق اڑایا گیا. بتاؤ کتنے پرچے ہوئے, کتنے دن تھانے میں رہے, اس کو تو خلیفۃ المسلمین بنا دیا گیا. اس لیے آج اٹھے, دکھ کی بات ہے 150 کروڑ سے زائد مسلمان پوری دنیا کے نقشے پہ موجود ہیں, آقا و مولا رحمت العالمین, لیکن آج پوری دنیا میں 1.5 فٹ بھی زمین کا ایسا حصہ نہیں ہے جس کے اوپر نظام مصطفیٰ کا نفاذ ہے. جی کوئی ایسا حصہ تو آپ بتا دیں. لوگ ہمیں مکہ مدینہ کی, آل سعود کی اس وقت ہمیں مثالیں دیتے تھے, ہمیں تو تب بھی اندر کی بات پتہ تھی, ہم کرتے تھے. لوگ کہتے تھے نہیں یہ مولوی ہیں, یہ تعصب والے ہیں, یہ فرقہ پرستی کرتے ہیں, اس لیے ان کو وہ ہضم نہیں ہوتے. بتاؤ جی مدینہ پاک وہ خطہ ارض ہے جہاں سے پورے کائنات کا رزق
پورے کائنات کی شفا تقسیم ہوتی ہے جی. کرونے کا جرثومہ مائکروسکوپ سے نظر آتا ہے، اتنا بھی نہیں، ایسے بھی چھوٹا ہے، اور ہم نے تو کبھی دیکھا تو نہیں. ایک کرونے کے جرثومے کے اوپر کیا مدینہ پاک کے باہر تالے نہیں لگا دیے گئے؟ کیا حرم کے باہر تالے نہیں لگائے گئے؟ نہیں جی، آپ حج نہیں کرنے جا سکتے. آقا و مولا حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مدینہ کی چراغوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک فرشتوں کی فوجوں کے دستے تعینات کیے ہیں، اور ان کی ڈیوٹی یہ ہے کہ قیامت تک مدینہ کے اندر نہ ہی تو وہ فتنہ دجال داخل ہونے دیں گے، نہ ہی طاعون جیسی دوسری بیماری داخل ہونے دیں گے. تو جناب کرونے کی آڑ میں آج وہ بھی بند کر دیا گیا، ٹھیک ہے جی. اور آج جہاں مدینہ پاک میں جعلی مبارک شریف کو چومنا شرک و بدعت ٹھہرا، ٹھیک ہے جی، وہاں کی آپ ایک مٹھی بھر اتنی آپ خواب نہیں لے سکتے. مٹی مبارک شریف اگر آپ لیں گے تو وہ بھی بڑی چھپاک ہے، اس میں بھی ایک دم اتنے شرطے نے آنا ہے، رد رومان والے مولوی نے آنا ہے کہ ہاضا شرک ہاضا شرک. جہاں یہ تو شرک ٹھہرا، لیکن جناب اربوں روپے کا آپ نے وہاں سینما بنا دیا، وہ شرک بدعت نہیں ہے. مٹی جو سی ہے وہ مدینہ پاک کے ہم مسکینوں کو وہ نہیں لے کے آنے دیتے. 10 جگہ پہ چیکنگ ہوتی ہے، بڑی مشکلوں سے آتی ہے، لیکن وہ تو حضور کہتا ہے پھر بھی ہم لے ہی آتے ہیں جس طرح بھی. آج انہیں مٹیوں کے اندر پلاسٹک اور پیرس لا کر کیا ہندو اداکار کو انہوں نے ہاتھ کے نشان نہیں دیے، انہوں نے محفوظ کر دیے. ٹھیک ہے، تو آج دین اس چیز کا منتظر ہے کہ دوبارہ دین تخت پر آنا ہے، دین غالب آ کے رہنا ہے. آج اگر اس دین سے کھلویں گے تو دین ہمیں عزت دے گا، اگر نہیں تو دین ہمیں قبر میں اور دنیا میں اور حشر میں بھی ہم لوگ رسوا ہوں گے. جو پیر صاحب بیٹھے جو آپ کے ساتھ گرامی ہیں، اور جتنے بھی یہ جو روحانی ہمارے پیران عظام ہیں، اور یہ ساری محنتیں ہو رہی ہیں تو اس لیے ہو رہی ہیں کہ آپ اپنے اوپر شریعت کا نفاذ کریں، اور پھر آپ ملک کے اوپر دیکھیں خالی اپنے 6 فٹ کے وجود کے اوپر شریعت کا نفاذ کر جانے سے بات نہیں بنے گی. یہ تربیت اس لیے ہے کہ اپنے جسم کے اوپر شریعت کا نفاذ کر جانے کے بعد پھر ہم نے ملک پاکستان میں بھی شریعت کا نفاذ کیا. تو ظلم کی انتہا ہوگی. وقت جو ہے وہ بہت زیادہ ہو گیا، پھر معذرت خواہ ہیں، وہ بہت زیادہ ظلم ہو چکے. آج آپ نے کھڑے ہونا ہے نظام مصطفیٰ کے لیے، لبیک آپ نے ساتھ دے رہے ہیں.